پہلا ہی میرا آپ سے پرشن ہے کہ جنت کیا چیز ہے؟ جنت اللہ میاں کا پروسٹیٹیوشن ہاؤس ہے. باپ رے. ایگزیکٹلی. اللہ میاں کا پروسٹیٹیوشن ہاؤس، اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں آپ ٹرانسلیٹ کر دیں، مجھے نہیں پتا ہندی میں کیا کہتے ہیں. ویشیالے. ہاں، بروتل ہاؤس. براٹھل ہاؤس. تو اللہ تعالیٰ کا پروسٹیٹیوشن ہاؤس کا نام ہے جنت. اب بات یہ ہے کہ محمد صاحب نے اس زمانے میں ڈیزرٹ کے اندر جہاں پہ گرمی بہت ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ عورتیں بہت جلدی مرجھا جاتی ہیں، دھوپ کی گرمی کی وجہ سے سکن جو ہے وہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے. جی. اب محمد کو جس وقت یہ ضرورت تھی کہ اس کے ساتھی اس کے ساتھ نکلیں اور لڑائی کریں، اب لڑائی میں تو موت ہونی ہی ہونی ہے، یہ تو ہو نہیں جی. سکتا کہ نہ ہو. تو جی. اس نے خوبصورت عورتوں کا لالچ دیا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جب محمد کو روم پہ حملہ کرنا تھا تو اس نے لوگوں کو لالچ دیا، آؤ میں تمہیں بنو امیہ کی پیلے بالوں والی سفید اور نرم عورتیں دلواتا ہوں. کیسے والوں والی؟ پیلے بالوں میں، بلونڈی جنہیں کہتے ہیں نا، بلونڈیز. باپ رے. ٹھیک ہے. اور اس کے اپنے ساتھیوں نے اس کو بولا جو اس وہاں پہ تھے کہ تم ہمیں عورتوں کا لالچ دے رہے ہو. جی. ٹھیک ہے، تم ہمیں عورتوں کا لالچ دے رہے ہو. سر یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 49 کے اندر لکھا ہوا ہے. اور ان میں سے جو کوئی کہتا ہے کہ اجازت دیں اور مجھے اور نہ ڈالیں مجھے آزمائش میں، ٹھیک ہے، یاد رکھو میں آزمائش وہ پڑھ چکے ہیں اور بے شک جہنم گھیرے لیے ہوئے کافروں کے لیے. یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا. اور ان میں سے کوئی ایسے بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دے دیجئے، یعنی مجھے جنگ میں مت لے کے جائیں، مجھے رخصت دے دیں، مجھے رہنے دیں، پیچھے رہنے دیں، مجھے آفت میں نہ ڈالیں. تو لوگ کہہ رہے تھے کہ محمد تم ہمیں کیوں جنگ میں لے کے جا رہے ہو بار بار ہم مروانے کے لیے، ہمیں نہیں لے کے جاؤ. ٹھیک ہے. تو محمد نے کیا کہا، اگلی آیتوں میں تو اس کا ہے، لیکن محمد نے کہا آؤ میں تمہیں دیتا ہوں. یہ دیکھو انہیں یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ حبشہ والے روم پر غالب آ چکے تھے اور کیا ان کے کرم ہے ہاں میرے نبی کا، واہ واہ واللہ واللہ کیا کرم ہے. تو بے شک بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئی، روم کی سفیدی اور حبشہ کی سیاہی دونوں سمولی تھی، یعنی کہ وہ گندمی رنگت والی تھیں کہ انہوں نے رومنز کی سفیدی اور حبشہ کی کالک دونوں کو مکس کر لو تو ایک گندگمی سا پیارا سا رنگ بن گیا. ٹھیک ہے. اور نتیجتاً وہ سیاہی مائل سرخ رنگ کی ہو گئی تھی. ان عورتوں اچھا. کی لالچ دی محمد نے ان کو. یہ دیکھیں، تم جہاد کرو تمہیں بناتے اسفر کو غنیمت میں پاؤ گے. اسفر پیلا، تم بلونڈیوں کو مال غنیمت میں پاؤ گے. آؤ تاکہ تم ان غلاموں عورتوں کو لے کے ان کے ساتھ پھر بعد میں بے انتہا سیکس کرنا. سر یہ دنیا میں انہوں نے کہا. اب آخرت آپ دکھائیں، میں آپ کو جو ہے نا قرآن کی روح سے آخرت دکھاتا ہوں. جی. ہاں اب یہ جو پکچر ہے نا سر، اچھا یہ جو پکچر ہے یہ بھی بڑی مزے کی ہے. اب یہ جو جی. عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، جی. ان میں سے کچھ تو اللہ نے کہا کہ حوریں ہیں جو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ سیکس کریں. اسپیشل کریشن اللہ نے کی ہے ہم. آپ کی سیکس کے لیے. اب سوامی جی مجھے یہ بتائیے، اگر اللہ خدا ہے، ازیوم جی. کر لیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ، مان لیا کہ خدا ہے، بھگوان ہے کسی قسم کا نا. ہاں. اچھا، وہ ایک خاص قسم کی مخلوق بنائے گا، کس لیے؟ صرف اس لیے کہ یہاں پہ رہنے والے لوگ جب مر جائیں جہاد میں تو وہ وہاں پر جائیں اور ان کے ساتھ سیکس کریں. یہ کس قسم کی مخلوق، کس قسم کی غلامی ہے جی یہ؟ باپ وہ رے. وہ عورت، سوامی جی مجھے بتائیے، کبھی بھی غلامی سے آزاد ہو سکتی ہے؟ بالکل. کبھی بھی غلامی سے تو آزاد نہیں نہ ہو سکے گی پھر وہ. اور یہی بات ایڈم صاحب میں پورے دیش کے اور دنیا کے دھرتی کے ہر مومن کو کہتا ہوں کہ تم تھوڑا دماغ تو لگاؤ، تھوڑا سوچو تو صحیح. بالکل بالکل صحیح جی. کہتے ہیں. اچھا میں اب دوبارہ سے اسکرین دکھا رہا ہوں. یہ اللہ نے جی. قرآن میں کہا ان حوروں کے لیے.
ٹھیک ہے، بس ہم نے انہیں بنایا کواریاں یعنی کہ ورجنز. اس کا ہندی میں مجھے نہیں پتا کیا لفظ ہے. ورجن سے اچھا. مطلب ہم، آ، جن کے وہاں ساتھ یہی کہیں گے ان کو جن کے ساتھ کبھی ایسے. سیکس نہیں کیا کبھی بھی. ہاں جنہوں نے کبھی جیون میں پتہ نہیں ان لوگوں کو ایسے شبد کہاں سے مل جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، ہم اس کی جی تفسیریں دیکھتے ہیں. اللہ جی. میاں کہتے ہیں کہ اچھا اب ورجن کے ساتھ پہلی دفعہ آپ نے سیکس کیا تو وہ ورجن تو نہیں رہے نہیں گی. نہیں، آپ اسے تھوڑا سا ٹھیک کیجیے نا، کس سے کلواتے ہیں وہ سوئم نہیں کہتے نا. سوری. مطلب اللہ میاں ڈائریکٹ تھوڑی کہتے کہ کوئی بیچ میں ہے. نہیں نہیں، اچھا قرآن ہے نا، تو قرآن کہہ رہا ہاں ہے. تو میں جب ہاں. قرآن کے لفظ بولتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ میاں کہہ رہا ہے. ٹھیک نہیں ہے نا. لوگ کنفیوز ہو جائیں گے نا، لوگ وشواس کرنے لگیں گے. اچھا 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 اوکے. نہیں وشواس نہ کریں، محمد نے کہا کہ اس کے اللہ نے یہ بولا ہے اسے. یہی تو کرم ہے میرے نبی کا. ہاں ماشاء اللہ سبحان اللہ. اچھا جی اب یہ جو ورجن بنائے نا اللہ نے، اب سوامی جی ایک دفعہ اگر آپ نے ورجن کے ساتھ کچھ کر لیا تو وہ ہاں. ورجن تو نہیں رہتی. نہیں ٹھیک ہے. سوامی جی نہیں، وہ لوگ مومنوں کے لیے بولا انہوں نے. ہم ایسے پاپ میں نہیں ہم ڈلتے. جی جی بالکل درست فرمایا. جی تو پھر اللہ میاں نے جنت میں ایک اسپیشل آپریشن تھیٹر بنایا ہوا ہے جی. کہ جتنی دفعہ بھی آپ اس کے ساتھ کرو گے اللہ اس کو دوبارہ ورجن بنا دے گا. باپ رے. یہ اس کی تفسیر ہے. یہ دیکھیے سر. اور ہاں ہاں. اچھا. اینڈ میڈ them virgin immaculate every time their spouse enters them they will find them virgin again. اور ان کو کبھی درد بھی نہیں ہوگا اپنی ورجینٹی ہونے کا. لکھا ہوا میں نہیں، جو لکھا پڑھ رہا ہوں سر، سامنے لکھا ہے دس میرے بک پہ. یہ بھگوان کا کتاب ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کتاب کس کا ہے. نہیں بھگوان کا نہیں ہے نا، اللہ میاں کا ہے نا. نہیں اللہ مطلب اللہ کا بھی ہے تو یہ کیا اسپریچل بک؟ کہتے تو وہ یہی ہے، وہ محمد صاحب سے پوچھیں آپ. میں تو ڈھونڈ رہا ہوں، عاشق رسول ہو گیا جی یہ سن کے تو. یا اچھا میرا مولا کیا کرم. جی بولیے آگے. اب یہ جو کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو کہ اللہ میاں اس دنیا میں سے لیں گے. اچھا ہوں کیسے لیں گے؟ اللہ میاں کہتے ہیں ان کو اٹھا لیے ہم نے بڑی اچھی ٹھان سے اور ان کو ہم نے کنواریاں بنایا، ورجن بنایا ہے. اربن اترابا. ہوں اچھا اس کی جو پیاری پیاری ٹرانسلیشن ہے وہ ہے پیار دینے دلانے والیاں. ہوں پیار دینے دلانے والیاں. یہ جناب اسے ہم کہتے ہیں شوگر کوٹ ٹرانسلیشن. ہوں. ٹھیک ہے. اب جو شوگر جی کوٹ ٹرانسلیشن ہے اس کو اگر ہم عربک مفسرین کہتے ہیں اسکالرز، جس طرح آپ سوامی ہیں، آپ جی. اپنے اپنی چیزوں کی ٹرانسلیشن دیتے ہیں سنسکرت سے. ماسٹرز جو ہوتے. جی 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 سر. ان میں سے ایک ماسٹر ہیں، میں ان کی آپ کو اس آیت کی ٹرانسلیشن دکھاتا ہوں. ہوں یہ کتاب ہے جناب، آپ کو دوبارہ اسکرین دکھانی پڑے گی، شقائق الاتراج. جی. یہ شقائق الاتراج ایک کتاب ہے. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کن شخص نے لکھی ہے. یہ لکھی ہے امام الحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی. مطلب یہ کوئی پورے ضلع کا نام ہے کہ ایک ہی آدمی کا نام ہے؟ پھر سے ایک بار نام آپ بولیے نا، کتنا مطلب. امام سوامی جی آپ کمال ہے یار. سوری فار ڈسٹربنگ بٹ یہ کتنا مطلب ادبھت کیسا ہے مطلب. سر یہ ایک ہی آدمی ہے اور ان ہاں. کا نام ہے امام الحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی. اور بھی کچھ چھوٹا تو نہیں؟ پتہ نہیں، شاید ایک دو اور لگا لیتے وہ بعد میں. Oh my goodness, that is fun. جی بولیے بولیے. سر ان کا صفحہ نمبر 69 کے اندر وہ اس کی
ट्रांसलेशन दे रहे हैं हमें, ठीक जी है। अब ये कहते हैं अत्तबकुल मुफस्सिरून व अहलुल लुगा अला अन अरब जमा उर्बत। वो कहते हैं कि बकौल मुफस्सिरीन के, बकौल स्कॉलर्स के, जो कि इसके ऊपर कमांड रखते हैं, किसके ऊपर, इस जी आयात के ऊपर, वह अहलुल लुगा, मास्टर्स है जो। मास्टर्स हैं, वह अहलुल लुगा, और वो लोग जो लुगत अरब यानी कि अरबी जुबान, लुगत कहते हैं जुबान को, अरब अरबी, अरब के लोगों की जुबान के ऊपर महारत रखते हैं, वो कहते हैं कि उरुबन लफज निकला है औ उरूब जमा उरुबत, जिसकी प्रूलर है, जिसकी जमा है उरुबत, औ जो कि अरूब से निकला है, व अनहा अल कहबा, जिसका मतलब है कहबा, यानी कि अगर मैं हिंदी उर्दू में कहूं तो रंडियां, गश्तियां। अरे बाप रे। मैं नहीं कह रहा सर, ये उसकी ट्रांसलेशन है, कहबा की ट्रांसलेशन है ये। कहबा और ये खाना किताब कभी, मतलब आध्यात्मिक आध्यात्मिक संबंध, आध्यात्म से संबंधित किताब है उनके। ये मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, कुरान में लिखा हुआ है उरूबन अतराबा, ये लफ्ज कुरान का है, उसका मतलब बता रहा हूँ। बाप रे। कुरानिक जो आयत देखी आपने जिसमें लिखा हुआ था हाँ। उरूबन अतराबा, मैं हम्म। उसमें जो लफ्ज उरूबन है उसका मतलब बता रहा हूं मुसलमान स्कॉलर्स की अपनी किताब में से कि उसका मतलब क्या है। ये जो मास्टर्स थे उस आयत के, जो जैसे अपने एमएस होते, मास्टर ऑफ सर्जन हो गए या डिपार्टमेंट हो गए, उस तरह एमडीएमएस ऐसा। सर उससे भी ऊपर, ओ पीएचडी बाप। वगैरह से ऊपर आते हैं ये इमाम जलाल और हाफिज, ये टॉप लेवल रैंकिंग लोग हैं जो कि कुरान की तफसीर और तर्जुमा हमें बता सकते हैं। ये वो लोग हैं, जलालुद्दीन अस्सायूती एक बहुत ही बड़े लेवल के स्कॉलर हैं, बाप रे। ठीक है। वो लिख रहे हैं अपनी किताब शिकायकुल इतराज के अंदर, जिसमें उन्होंने कुरान की तफसीर बयान की हैं, उसके हाँ। अंदर वो लिख रहे हैं कि जो उरूबन का लफ्ज है कुरान हम्म। की सूरह अल वाक़िया की आयत नंबर 37 के अंदर, उसमें जो लफ्ज उरूब है उसका मतलब है कहबा। और आपको शायद पता होगा कि जब ये हमारे औरंगजेब वगैरह और ये सब लोग थे इंडिया में, उस जमाने में कहबा खाने होते थे, जी शायद आपने देखा हो पुरानी फिल्मों के अंदर कहबा खाने। वो जो कहबा जी। खाने हो किस लिए, वो प्रोस्टिट्यूट हाउस और हराम, हरम जिसको कहते थे, हरम। जी सर, जी सर, ये जी। जनाब कहबा खाना। अब जिस तरह मैंने कहा शुरू में, तो मैंने उस अपनी हुज्जत को तमाम करना था कि मैंने शुरू में कहा कि जन्नत जो है वो अल्लाह मियाँ का प्रोस्टिट्यूशन हाउस है, कहबा जी खाना है। तो आपके अपने मुफस्सिर और आपके अपने अहलुल लुगा अपनी किताबों में लिख रहे हैं कि अल्लाह मियाँ ने यहाँ की औरतों को वहां पे क्या बनाया है सर, बाप रे। मैं तो प्रोस्टिट्यूट्स, ये सब शब्द भी प्रोस्टिट्यूट्स। हमारी माँ बहन बेटियां उनके लिए नहीं कह सकता। और शायद यही सुनकर के काफी सारी बहनों की आंखें खुले। एडम साहब, आप लोगों का ये जो तपस्या है, तप है, बलिदान है, त्याग है, आप लोगों का इतना ये सब बलिदान ही कहूंगा मैं इसे, कि अपना घर परिवार दांव पे लगाकर, जान दांव पे लगाकर आप लोग इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। और कुछ लोग जो ना समझ लोग हैं, अभी भी कह रहे हैं कि हमारी कोई फिरकी नहीं ले रहा, हम दुनिया को रूल करेंगे।